مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا راہ، حق اور زندگی پر رائے، اور یہ ڈاکٹر سعید قاضی صاحب کی پوسٹ ہے جو انہوں نے اپلوڈ کی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہوں گے پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جو پروگرام کا پہلا سوال ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سب نبیوں کا یہی دعویٰ تھا۔ یہ ڈاکٹر سعید قاضی کا کہنا ہے، آپ اس کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ ڈاکٹر سعید قاضی صاحب نے جو بات کی ہے کہ مسیح یسوع کا بیان راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور سوال ان کا یہ ہے کہ یہ تو سبھی نبیوں کا یہی دعویٰ تھا، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بالکل یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے میں نے کئی دفعہ سنی۔ وہ بھی کہتا ہے، کسی نے سوال پوچھا کہ مسیح یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ سارے نبی یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو میں نے کسی اور نبی کے منہ سے یہ دعویٰ نہیں سنا کہ راہ، حق زندگی میں ہوں۔ نیور۔ راہ، حق اور زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو اہل اسلام سے جو بات سنی ہے وہ تو اپنی نماز کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں؟ ہم نے حضرت موسیٰ کی توریت کو پڑھا، موسیٰ کا کہیں پہ یہ بیان نظر نہیں آیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اگرچہ وہ شریعت بتانے والے تھے، شریعت کو ہم تک پہنچانے والے تھے۔ پھر انبیاء کرام کو بھی میں نے پڑھا، میں نے ملاکی نبی تک سب کو پڑھا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور دیگر مذاہب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، یونانی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، رومی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، بت پرست جتنے حق کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمیں بھی الہام سے چیزوں کا پتہ چلا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حق کی جستجو ہے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف مسیح یسوع کی زبان مبارک سے سنا گیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ مسیح یسوع راہ بھی خود تھے اور منزل بھی خود تھے، یاد رکھیے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، بلکہ مسیح یسوع نے تو کم و بیش 13 ایسے دعوے کیے ہیں، 13-14، جن میں ایگو ایمی یا انی ہو کا لفظ استعمال ہوا۔ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ جب انی ہو یا ایگو ایمی، انی ہو عبرانی میں اور ایگو ایمی گریک زبان میں، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں ہوں۔ تو یہ دعویٰ صرف مسیح یسوع کا، یہ دعوے صرف مسیح یسوع کے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، اور اچھا چرواہا میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، ٹھیک ہے، خدا کا بیٹا میں ہوں۔ تو اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو کم و بیش 13 دعوے کیے۔ اچھا، پھر کسی مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سبھی انبیاء کرام یہی دعویٰ کرتے تھے۔ یہ تو خود سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کر دے میں ہوں تو یہ کفر ہے۔ منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، کہ میں حق ہوں، یہی بات ہے، وہ عربی کے اندر ہے۔ تو ہمارے مسلمان دوستوں نے بڑے پیار سے اس کو سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ سبھی نبیوں کا یہی دعویٰ، لیکن اگر کوئی نبی یا کوئی شخص ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ انا الحق یا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو یہ اس کو سولی چڑھائیں گے، یہ اس کو سنسار کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جذبات میں کہہ دیا ہوگا، لیکن دراصل ان کے سامنے ایسا واقعہ ہو جائے، پھر ان کو پتہ چلے، جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ ایسا کیوں کہا۔ تو دیکھیں، نبیوں نے نجات کی بابت بڑی تلاش اور تحقیق کی۔ پطرس کے پہلے پطرس کے خط میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، وہ تو تحقیق کر رہے تھے، اور وہ مسیح یسوع کے انتظار میں بھی تھے، اور ان کو پتہ تھا، ایون فرشتگان بھی اس بات کے مشتاق تھے کہ نجات دہندہ کون ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ وہ نجات دینے کے بعد زندگی بھی خود ہوگا اور نجات کا دعوے دار ہوگا اور راہ، حق اور زندگی ہوگا، کیسے؟ وہ تو متلاشی تھے اس بات کے۔
صحیح. تو یہ کہنا کہ جی سب نے کہہ دیا، نو، وہ راستے تیار کر رہے تھے، راہ ہموار کر رہے تھے، لوگوں کو توبہ کی تلقین کر رہے تھے، یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے. بلکہ وہ جب گناہوں کی معافی کی تعلیم دیتے تھے، توبہ کا میسج دیتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو راہ اور حق اور زندگی کی تلاش ہے، یہ پتہ چلتا تھا. صحیح. جی ٹھیک ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں مرقوم ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اسی طرح دیگر تمام انبیاء سابقہ مثلاً موسیٰ، یسایہ، داؤد اور سلیمان وغیرہ سب اپنی اپنی قوم اور نسلوں کے لیے راہ اور ہدایت تھے. تو پھر جیسس کرائسٹ میں اور ان میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہوا. دیکھیں آپ غلط حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. جی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنی مخصوص قوم کے لیے راہ حق اور ہدایت تھے. تو کیا فرق پڑا؟ موسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے تھے، یسایہ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، بلکہ ہر نبی اپنی ہی قوم کے لیے راہ حق اور ہدایت ہوتا ہے. لہٰذا مسیح یسوع نے بھی اگر کہا کہ راہ حق اور زندگی میں اور ہدایت میں ہوں، تو وہ اپنی قوم کے لیے تھی. اس کے حوالہ انہوں نے دے دیا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے لیے کہ سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا. ایک تو یہ حوالہ آپ نے مس کوٹ کر دیا. یہ جو حوالہ ہے یہ فنیکی عورت کے جواب میں مسیح یسوع نے کہا تھا. تو مسیح یسوع تو جب ان کے پاس کو آتا تھا تو ان کا ایمان چیک کرنے کے لیے ایمان ٹیسٹ کرتے تھے. صحیح آپ کا. اور کوئی ایسی بات کر دیتے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا ایمان درست ہے یا نہیں. اور اگر کسی میں وہ ایمان کی رمق بھی پاتے تھے تو اس کی تعریف بڑی کرتے تھے، کہتے تھے ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. اچھا، میں چونکہ میری خدمت غیر قوموں میں، میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کا فیتھ چیک کرتا ہوں. اگر مجھے گڑبڑ نظر آتی ہے، میں سیٹسفائی نہیں ہوتا، تو میں اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. اتنا چائے پانی تو پلانا ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں. لیکن جو ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کا فیتھ مسیح یسوع کی ذات پر بالکل درست ہے، تو پھر میں اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہوں. پھر اچھا لگتا ہے بات کر کے. جی بات کر کے اچھا لگتا ہے. تو مسیح یسوع بھی جب فنیکی عورت کو یہ کہہ رہے تھے تو اس کا ایمان چیک کر رہے تھے. اور جب اس عورت کے ایمان کا پتہ چل گیا تو پھر تعریف بھی کی. کہ اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. تو پھر اس کو خالی جھولی بھی واپس نہیں لوٹایا. تو یہ حوالوں کو مس کوٹ کر کے غلط سبق اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بیک ٹو یور کویسچن کہ کیا مسیح یسوع کا یہ دعویٰ محض دیگر انبیاء اکرام کے ہدایت والے دعووں کی طرح تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. وہ جو ہدایت دیتے تھے وہ خدائی قوانین کو امپلیمنٹ کرتے تھے، یہ بتا دیتے تھے کہ خدائی قوانین یہ ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں تم سے کہتا ہوں، تم سے یہ کہا گیا تھا اب میں تم سے کہتا ہوں، اس اختیار سے کبھی کسی نے بات نہیں کی. وہ خدائی پیغام پہنچاتے تھے. مسیح یسوع کہتے تھے میں تم کو کہتا ہوں. ہوا اور پانی کو ڈانٹ دیا اس نے. تو یہ دعویٰ بالکل فرق ہے. تو ہمیں اس دعوے کو سمجھنا ہے. اور اس وقت کے لوگ بھی تو کہتے تھے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے ہیں، نبیوں کی طرح نہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ مسیح یسوع کے مخاطبین نے بھی یہ چیک کر لیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا کہ مسیح یسوع کا اختیار، ان کے دعوے دیگر انبیاء اکرام سے ڈیفرنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا جب یسوع سے اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریا کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. یہاں بھی دیگر انبیاء کی طرح مسیح یسوع صرف اپنی ہی قوم کو ہدایت اور راہ دیتے تھے، جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے ڈاکٹر سعید قاضی صاحب کا. اگین مس کوٹ. یہ بھی ملتی جلتی بات ہے. جی. پہلے تو آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ a text without context is a pretext. میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی چیز پڑھیں گے تو یہ جرم ہے. میں یہ کہتا ہوں. تو مسیح یسوع نے جب یہ کہا تھا کہ سامریوں کے علاوہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا، تو بات کیا تھی؟ اس وقت شاگردوں کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی. 3.5 سال کی سیمنری کر رہے تھے، ابھی سیکھ رہے تھے.
میں چونکہ بہت سارے شاگرد رکھ رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شاگردوں کی سائیکی کا. میرے پاس بھی ایک شاگرد آیا تو جی میں پڑھنا چاہتا ہوں، 10-12 لیکچر لینے کے بعد وہ غائب تھا، جبکہ کورس 1 سال کا تھا. 3 سال کے بعد مجھے ملا تو میں نے کہا آپ تو وہ کورس مکمل کر رہے تھے، آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. اس نے کہا وہ سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں اب کنونشن اسپیکر بن گیا ہوں. بیگ سے ایک اشتہار نکالا، دکھایا کہ دیکھو ٹھٹا میں 3 دن کی کنونشن ہے، مین اسپیکر میں ہوں. اسی کے شاگردوں کو بھی یہی شوق تھا. شاگرد کسی بھی زمانے کے ہوں، ایک ہی سائیکی ہے ان کی. وہ بھی مسیح یسوع کو روز تنگ کرتے تھے کہ اب ہمیں ٹرائی کر بھیج، دیکھ ہم کیا کیا گل کھلائیں گے، بڑے بڑے کام کر دیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے جب بھیجا تو ایک بدرو بھی نہیں نکل رہی تھی. ٹھیک ہے، تو مسیح یسوع ان کی اس کیپیسٹی کو جانتے تھے، اس لیے مسیح یسوع چاہتے تھے کہ یہ ٹریننگ کمپلیٹ کرے. اور جب ٹریننگ کمپلیٹ بھی ہو جی تو اینڈ میں کہا کہ جب تک عالم بالا سے تم کو روح القدس کا لباس نہ ملے یہیں ٹھہرے رہنا. بالکل. اب جب جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو وہ جا رہے ہیں اپنی مشن فیلڈ کے لیے. تو اس وقت یسوع مسیح نے کہا تھا کہ M1 میں جانا، M2 اور M3 میں نہیں جانا. مشن فیلڈ 1، مشن فیلڈ 2، مشن فیلڈ 3، یعنی دنیا کی دیگر اقوام اور کوئی ایسی قومیں جو آپ سے تھوڑی بہت ملتی ہیں وہ M2 ہوں گی. M3 بالکل یکسر لینگویج اور کلچر سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو یہ اس وقت یسوع مسیح نے کہا تھا ان کو. جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ اگین مس کوٹ، اس بات کو لے کے آپ نے عجیب سا اس میں سے لیسن نکال دیا کہ مسیح یسوع وہی بات کہہ رہے تھے جو دیگر انبیاء کرام کہہ رہے تھے. نہیں 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 نہیں، اس کا کنٹیکسٹ ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، اور وہ بات ٹوٹل ڈفرینٹ ہے کہ راہ اور زندگی میں. ٹھیک. القرآن سورہ 61 اس کی 6 آیت میں جب ہم حضرت عیسیٰ کے آنے والے احمد کی خوشخبری دیتے ہیں، مطلب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو خوشخبری دی ہے وہ احمد کی دی ہے، ہولی اسپرٹ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کے سب نبی راہ، حق اور زندگی تھے، اور کوئی بھی شخص ان کی ہدایت کے وسیلہ کے بغیر از خود خدا تک نہیں پہنچ سکتا. صرف عیسیٰ علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے خدا تک جایا جا سکتا ہے. نہیں، یہ سوال جو وہ کر رہے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں سورہ 61 کی 6 آیت میں حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی، ان کا نام احمد ہوگا، تو اس حوالے کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی راہ اور زندگی ہے. اگر مسیح یسوع فائنل ہوتے تو ان کی بات ہی نہ کرتے. یہ ان کا مقصد ہے. ٹھیک. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے مندرجات بائبل کے ساتھ کوہرنٹ نہیں ہیں. ہاں، مسلمان قرآن مجید کو حرف آخر مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اس سے ڈفرینٹ ہے. میں بلکہ میرا نام لے کر آپ کہہ دیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں کوئی ایک پوائنٹ بھی سملر نہیں ہے. تو دیکھیں نا، سورہ احقاف کی 9 آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا بیان ہے کہ نہ مجھے یہ معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، نہ مجھے یہ معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو یہ کہنا کہ پھر واپس اسی بات پہ کہ مسیح یسوع کا جو دعویٰ تھا یہ ایک عام دعویٰ تھا، وہ عام دعویٰ نہیں تھا، وہ کیٹیگوریکلی خاص دعویٰ تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور یوحنا کی انجیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیزس از سیلف ایگزسٹنٹ، کہ باپ بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جیزس ہمسیلف از سیلف ایگزسٹنٹ. یہ یونیک بات ہے، بیٹا اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قیامت اور زندگی بھی میں ہوں. تو یہ دعوے یقیناً ڈفرینٹ ہیں اور یونیک ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اگر ہم بائبل مقدس میں یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں خدا فرماتا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تاکہ تو جو کچھ اس میں دیکھتا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. اس کی ڈیفینیشن آپ کس طرح پیش کرتا ہے؟ اس آیت میں بھی الہی شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت ہے. سو واٹ،
یہاں پر جو کمپیریزن ہے وہ الہی شریعت اور انسانی معاشرے کے قوانین ہیں، کہ اگر آپ انسانی معاشرے کے قوانین ان پر ہی عمل کر کے زندگی گزارے تو آپ اقبال مند نہیں ہو سکتے. خدا کے دیے ہوئے قوانین کو آپ مشعل راہ بنائیں گے تو آپ کو کامیابی کی راہ نصیب ہوگی. لیکن اس میں موسیٰ نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، یا مسیح یسوع کے اس دعوے کے مترادف دعویٰ کہاں کر دیا؟ نو، یہ خدائی قوانین کی طرف اشارہ کیا، جبکہ مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ ان سارے دعووں کا، ان سارے قوانین کا ماخذ ہی میں ہوں. جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، تو یہ تو سب سے اتم نظریہ اور اتم دعویٰ ہے، تو یہ اس سے میچ نہیں کرتا. صحیح. اگر ہم بائبل مقدس میں پہلا سیموئل اس کا 18واں باب اس کی 14ویں آیت پر غور کریں، داؤد اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. اس کا مطلب خدا تو اس کے ساتھ بھی تھا، تو جیسس کرائسٹ اور داؤد میں ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں، خدا کا ساتھ ہونا الگ بات ہے. دیکھیں، داؤد کے ساتھ خدا تھا اور خدا نے داؤد کے بارے میں کہا کہ مجھے میری پسند کا بندہ مل گیا. ٹھیک ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے. انبیاء کرام کے ساتھ خدا تھا، خدا تو ہمارے ساتھ بھی، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جیسس کے بارے میں دعویٰ فرق ہے. جیسس کے بارے میں یہ ہے کہ جب جیسس اس دنیا میں تھا تو دیکھا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ایمانویل کا لفظی مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو جب جیسس ہمارے ساتھ تھا تو ایکچولی خدا ہمارے ساتھ تھا. تو وہ جو دوسرے نبیوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ تھا، تو آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ بھی جیسس. آپ ایسے کہہ لیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یسوع کا دعویٰ یہ ہے کہ بذات خود میں خدا ہوں. چلے میں اور کلیئر کر دیتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کا مطلب آئی ایم گاڈ. اور یہ بات انہوں نے کہی بھی ہے. توما نے ان کو کہا تھا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. تو یسوع مسیح نے ان کو منع نہیں کیا کہ تو نے یہ کفر بک دیا. نو، یسوع مسیح نے نہیں منع کیا. تو اس کا مطلب اس نے ٹھیک کہا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور بائبل کے پورے پلان کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کمپلیٹ بائبل کو کبھی پڑھتے ہیں. یہ جو پک اینڈ چوز سے حوالے نکالتے ہیں، وہ نہ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ جس کے سامنے بات چیت کی جا رہی ہے نہ اس کو سمجھ آئے گی. مطلب آدھا کہیں سے لے لیا، آدھا کہیں سے لے لیا، اس کو جوڑ دیا اور بنا یا ایک جگہ سے پورا بھی لے لیا. لیکن جب تک آپ اس کے براڈر کانٹیکسٹ کو بھی نہیں دیکھتے، صرف امیڈیٹ کانٹیکسٹ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یو ول بی لاسٹ. ٹھیک. راہ حق اور زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو اہل اسلام سے جو بات سنی ہے وہ تو اپنی نماز کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں؟ ہم نے حضرت موسیٰ کی توریت کو پڑھا. موسیٰ کا کہیں پہ یہ بیان نظر نہیں آیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اگرچہ وہ شریعت بتانے والے تھے، شریعت کو ہم تک پہنچانے والے تھے. پھر انبیاء کرام کو بھی میں نے پڑھا، میں نے ملاکی نبی تک سب کو پڑھا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور دیگر مذاہب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے. یونانی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، رومی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، بت پرست جتنے حق کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمیں بھی الہام سے چیزوں کا پتہ چلا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حق کی جستجو ہے. یہ دعویٰ صرف اور صرف مسیح یسوع کی زبان مبارک سے سنا گیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. ہم نے حضرت موسیٰ کی توریت کو پڑھا. موسیٰ کا کہیں پہ یہ بیان نظر نہیں آیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اگرچہ وہ شریعت بتانے والے تھے، شریعت کو ہم تک پہنچانے والے تھے. پھر انبیاء کرام کو بھی میں نے پڑھا، میں نے ملاکی نبی تک سب کو پڑھا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور دیگر مذاہب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے. یونانی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، رومی حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، بت پرست جتنے حق کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمیں بھی الہام سے چیزوں کا پتہ چلا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حق کی جستجو ہے. یہ دعویٰ صرف اور صرف مسیح یسوع کی زبان مبارک سے سنا گیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. مسیح یسوع راہ بھی خود تھے اور منزل بھی خود تھے، یاد رکھیے گا. اور صرف یہی نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، بلکہ مسیح یسوع نے تو کم و بیش 13 ایسے دعوے کیے ہیں
13-14 جن میں ایگوئمی یا انیہو کا لفظ استعمال ہوا۔ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ جب انیہو یا ایگوئمی، انیہو عبرانی میں اور ایگوئمی گریک زبان میں، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں ہوں۔ تو یہ دعویٰ صرف مسیح یسوع کا، یہ دعوے صرف مسیح یسوع کے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، اور اچھا چرواہا میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، ٹھیک ہے، خدا کا بیٹا میں ہوں۔ تو اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ اچھا چلیے، یہ سارے تو پائی صاحب جی ان کے سوال ہو گئے، لیکن یہاں پر میرا خود کا بھی ایک سوال ہے۔ میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا، یہ مجھے سطحی سے معلوم ہوئی ہے، تو آپ مجھے اس بات کی کلیریفیکیشن دے کہ کیا یہ ایسے ہی اٹھ کر مطلب سوال بنا دیتے ہیں یا کوئی بیچ میں ریزن ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، بہت سارے کرسچن مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کو سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی یہ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں؟ نہیں، ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ دیکھو، ابلیس جو اس جہان کا خدا ہے، اس نے بے شمار لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ مسیح کو پہچان نہ سکے۔ ساؤل جو کہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، بڑی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا، لیکن جب تک وہ ساؤل تھا اس کی بصیرت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بلائنڈ ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے جب چھلکے گرے تو پھر اس کو صحیح نظر آنا شروع ہوا۔ پھر اس نے مسیح کے جلال کی روشنی کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پہچانا، اور پھر اپنی زندگی اس کے لیے مختص کر دی تھی۔ بالکل۔ اس لیے جو آپ نے سرمے والی بات کی ہے، یہ بات کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک یہ درست ہے کہ ہمیں اس جہان کے لوگوں کو ان کی بینائی کو واپس لانا ہے اور ان کی آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے۔ اب سرما ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہم کسی فیکٹری میں جا کے ڈبے سرمے کے اٹھا کے لے آئیں، نہیں، ہم نے یہ دلیل سے ہی ان کی آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے تاکہ واقعی ان کی بصیرت واپس آئے، وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ صرف اس دنیا کو دیکھیں بلکہ مسیح یسوع کو پہچانے اور نجات کے وارث ہو سکے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ویل مچھلی کو پیلا رنگ نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے جو کلر بلائنڈ لوگ ہیں انسان، ان کو بھی بعض کلر نظر نہیں آتے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے غیر مذاہب کے لوگوں کو مسیح یسوع اور کلام کی باتیں نظر نہیں آتی یا سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں سرمے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے گرانے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بینائی واپس آ سکے اور وہ اس جہان کے وہ بادشاہ کو، مسیح یسوع کو، اس کائنات کے بادشاہ کو پہچان سکیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ صحیح۔ پروگرام کے اس ساری گفتگو سے جو مجھے حتمی سچائی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کلام الہی کی سچائیوں کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ نشانے سے چوک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ غلط نمبر کی اینک ڈال لیں گے تو آپ کو وہ جو ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ درست نظر نہیں آئیں گی بلکہ دھندلی نظر آئیں گی۔ اگر آپ نے چشمہ غلط نمبر کا پہن لیا تو آپ اپنی اولاد کو بھی صحیح نہیں پہچان سکتے، وہ بھی دھندلے نظر آئیں گے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پائی صاحب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام تر سوالات کے جواب دیے، حوالہ دے کر، اور جب بھی میں سوال کو پڑھتی ہوں تو دل ایک دم زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو ایک ریلیکسڈ ہو جاتا ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت اور انمول تحفہ ہمیں دیا کتاب مقدس کی صورت میں۔ تو آج کے پورے پروگرام میں سے جو حتمی سچائی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کا یہ دعویٰ کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ واقعی انہوں نے زمینی زندگی میں جو کچھ کہا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی راہ حق اور زندگی ہیں۔ اور اگر کوئی واقعی یہ چاہتا ہے کہ متلاشی حق کو پانا چاہتا ہے یا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اسے یسوع مسیح کو قبول کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں، ان کی تمام تر باتیں جو انہوں نے کہی ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین،
اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوئری ہے, کوئی ایکسپلینیشن چاہیے, کوئی سوال ہے, تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں, سچ کو سنیے, سچ کو بولیے, سچ کو سننے کی برداشت پیدا کیجیے اور سچ کو کھوجیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں آپ کی ہوسٹ رومالش نذیر اور میرے ساتھ پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.